بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج ایک افسوسناک خبر سے میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور وہ جو خبر ہے وہ ہے قصور سے، کہ ایک بچہ جو جب سے یہ باٹی گیٹ واقعہ ہوا ہے تب سے اس طرح کی خبریں جو ہے نا وہ اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو خبر ہے یہ قصور سے ہے۔ اور قصور میں جو علاقہ ہے ایک مصطفیٰ آباد، وہاں پہ قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 3 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی ایک دن بعد سالگرہ تھی۔ قصور سے آج ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جہاں میونسپل اہلکار کھلے گٹر پر ڈھکن رکھتے اور تصویر بناتے، پھر ڈھکن ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کرپشن کی جا رہی ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے اداروں میں پائے جاتے ہیں، اور ایک 10-20 روپے کے پیچھے یہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور جب اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک ماں اپنی 10 مہینے کی بیٹی جو باٹی گیٹ جو مین ہال تھا اس میں گرے ہیں، اور اب ایک بچہ جو مصطفیٰ آباد کے علاقے میں جو گٹر میں جا کے گر گیا اور اس میں بہت جاں بحق ہو گیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے اس طرح کی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کو جب پوچھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے بھی جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں، اور ہمارے جو اوپر ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، اور ہم خود بھی کرپٹ ہیں۔ پورا نظام اس وقت جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور غریب جو ہے اس میں جو ہے نا وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اور جاتا کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک غریب جو جس نے اس کا جو 3 سال کا بچہ تھا وہ جو ہے اس دنیا سے جو ہے نا وہ رخصت ہو گیا، اور اس وجہ سے ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس طرح کے جب تک ان لوگوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ اسی طرح کرپشن کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اس ملک کو اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ لیکن ان سے آگے کی خبر، جاوید ہاشمی صاحب جو کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان رہے ہیں، اور اپنی ضعیفی کی وجہ سے اب جو ہے وہ سیاست سے کافی دور ہے، لیکن ایک منجا ہوا سیاستدان تو پھر وہ پوری نپی تلی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معالجوں کو عمران خان تک رسائی دی جائے، عمران خان کی صحت کو نقصان نہ جرنیلی ٹولہ اور نہ ہی یہ ٹاؤٹ حکومت برداشت کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت تو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو ملک کے لیے تو نقصان دہ ہوگا، لیکن جن کے ہاتھوں میں اس وقت یہ ملک کی باغ ڈور ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کی جبراً قید جو ان کو دی ہوئی ہے، وہ پھر اس چیز کا جو خمیازہ ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور بہت سارا نقصان جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ کر جائیں گے۔ اور جب عمران خان صاحب کو قید کیا گیا تھا تب ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے قید کر دیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور اب وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرح کی جیلیں تو وہ نہیں کاٹ رہا، اور ابھی بھی اس کی جو مقبولیت ہے وہ ان سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے اس کی مقبولیت کا، اور ابھی تک ان کے ہاتھ میں اس کی مقبولیت نہیں آ پا رہی۔ تو ابھی تک ان کی صحت کے ساتھ تو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو بینائی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور جو پیمز کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ ان کی جو ایک آنکھ ہے اس کی بینائی دباؤ کی وجہ سے ہے، اور وہ کمزور ہوئی ہے بینائی ان کی۔ تو ابھی ان کا ٹریٹمنٹ جاری تو ہے، آگے دیکھیں ان کی جو ہے وہ آنکھ کے بارے میں کیا رپورٹس آتی ہیں، اور کہاں پہ جو ہے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، یا اڈیالہ میں ہی آپریشن تھیٹر بنایا جائے گا، یا پھر ان کو دوبارہ ہی رات کے کسی پہر جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل میں دوبارہ لایا جائے گا۔ تو ابھی دیکھیں حکومت اس پریشر کو کتنا کو جو ہے نا وہ ابزالو کر پاتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے آگے خبر، مشاہد حسین سید صاحب جو پاکستان مسلم لیگ میں رہے ہیں
اور اب پاکستان مسلم لیگ کو تو یہ خیر بات تقریباً کہہ چکے ہیں، لیکن جب کوئی سیاستدان سیاست سے آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ہی وہ پورا سچ بولتا ہے، ویسے تو اس کو سچ بولنا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آفر کی ہے کہ عمران خان اگر ترکی آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے۔ وہ واحد غیر ملکی سربراہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ہمارے لوگوں کے سامنے اٹھایا تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو عالمی لیڈران ہیں وہ عمران خان صاحب کی قدر جانتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان ایک اچھے قد کا بندہ ہے اور اچھی پرسنالٹی رکھتا ہے اور اچھی فیم رکھتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر ہے۔ صرف پاکستان والے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے ابھی تک، اور ان کے قد سے مستفید ہونے کے یعنی ان کو مستفید ہونا چاہیے تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا قد استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے، اور ان کی جو فیم ہے اس کو استعمال کر کے اپنے کئی کام جو ہیں وہ آسان کر سکتے تھے اور عالمی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ابھی تو نقصان اٹھا رہے ہیں، آگے دیکھیں کتنا نقصان یہ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا پائیں گے، اور ایک وقت تو ایسا آئے گا پھر کہ ان کی کوئی بھی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں رہے گی، اور پھر یہ کسی سیاست میں حصہ لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین، اس سے آگے کی خبر رانا مشہود جو کہ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حصہ ہیں، ان کا پارٹ ہیں، ان کے اندر سیاست کر رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس نے حکومتی حلقوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ کھلبلی مچا دی، اور ان کے بارے میں ہی جو وہ ان کے خلاف محاذ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے پیسہ کمایا اور لندن امریکہ چلے گئے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ پیسہ اوپر سے تو نہیں آیا تھا، اسی ملک نے دیا، اور تم باہر چلے گئے، تمہارا تو احتساب ہونا چاہیے۔ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں میرے خیال شاید یہ بات کر رہے ہوں گے، یا پھر دبئی میں محسن نقوی صاحب کی جو پراپرٹیز نکلی تھیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ تو بڑے لوگوں نے یہاں سے پیسہ باہر بھیجا ہے۔ ہاں، عمران خان کی تو بات نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ عمران خان کا جو جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، اس کے ایک ایک روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جتنی اس کی جائیداد ہے اس نے ساری شوکت خانم کے نام لگا دی ہے۔ تو خیر، آپ کے لیڈران جو ہیں ان کے پیسے باہر ضرور پڑے ہوئے ہیں، احتساب تو ان کا ہونا چاہیے، تو آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ صرف یہ باتیں کر سکیں گے یا کوئی عمل پیرا بھی ہوں گے اس کے اوپر، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جتنی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے قد کے برابر نہیں ہے، اتنا آپ کا قد نہیں ہے جتنی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ابھی احتساب تو آپ ابھی تک کسی کا نہیں کر سکے، جو ایک شخص یہاں سے ریٹائر ہو کے 1200 ارب لے کے یہاں سے چلا گیا اور وہاں پہ جا کے عیاشی کر رہے ہیں، اب ان کا احتساب نہیں کر سکے تو آپ کسی کا کیا احتساب کر سکیں گے؟ سب یہ سارے سیاسی بیانات ہیں، اور عوام کب سے یہ سن سن کے پک گئی، وہ بھی اس کو زیادہ مزید نہیں سن سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔